ذرا ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے قرآن بھیجیا بھی اسائے، اے قرآن بھیجیا بھی اسائے، اس قرآن کی حفاظت میں اسا کرنی ہے۔ آج دے اس عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت دے اندر آمن والے ہو، آج دے اس عظیم مرتبت عظیم المرتبت قاری قرآن دے عرص دے اندر آمن والے ہو۔ آؤ قرآن دا شان دے، قرآن دا مقام دیکھ۔ اللہ نے اس کتاب لا جواب کو عزت کیا عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس قرآن کو شان کیا عطا فرمایا ہے۔ اللہ دا پاک قرآن دا قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءکم منذر منکم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ اللہ دا پاک قرآن فرمیتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اللہ دا پاک قرآن فرمیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایک کتاب لا جواب کی ہو جائی عظمت والی کتاب ہے، ایک کی ہو جائی شان والی کتاب ہے، ایک کی ہو جائی برکت والی کتاب ہے، ایک کی ہو جائی صحافت والی کتاب ہے، ایک کی ہو جائی عظمت والی کتاب ہے۔ ایک کتاب انقلاب ہے جڑے ویلے تک ایک کتاب دنیا میں نہ آئی ہے، کائنات کے اندر جناب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کائنات کے اندر کفر و شرک دیا آندھیاں ہی آندھیاں، کائنات کے اندر کفر و شرک دے ظلمت کدا بڑیا ہویا ہے۔ جڑے ویلے ایک کتاب نہ آئی ہے صدیق ہوئے لے ہا، لیکن صدیق کو حافظ پتر رہا۔ جڑے ویلے ایک کتاب آئی ہے صدیق صداقت کا تاجدار بڑھ گئے۔ جڑے ویلے کتاب نہ ہے عمر ہوئے لے ہا، لیکن عمر خطاب کا بیٹا ہا۔ جڑے ویلے ایک کتاب لا جواب آئی ہے عمر جناب آفت جناب عمر جناب عدالت کا شہنشاہ بڑھ گیا۔ جڑے ویلے ایک کتاب نہ ہے عثمان عفان کا بیٹا ہا۔ جڑے ویلے ایک کتاب آئی ہے عثمان جامع القرآن کامل الحیاء والتوجہ ہے کہ نہیں، عثمان جامع القرآن کامل الحیاء والایمان بن گیا۔ جڑے ویلے ایک کتاب نہ آئی ہے علی مولا پاک ہوئے لہا۔ جڑے ویلے ایک کتاب آئی ہے اسد اللہ الغالب بن گئے علی، امام الاولیاء بن گئے علی۔ جڑے ویلے ایک کتاب نہ آئی عبداللہ ابن عمر پاک ہوئے لہا۔ جڑے ویلے ایک کتاب آئی ہے عبداللہ محدث اعظم بن گیا۔ جڑے ویلے ایک کتاب نہ آئی عبداللہ ابن مسعود ہوئے لہا، لیکن جڑے ویلے ایک کتاب آئی ہے عبداللہ ابن مسعود جناب محدث مفسر قرآن پڑھ گیا۔ جڑے ویلے ایک کتاب نہ آئی عبداللہ ابن عباس ہوئے لہا۔ جڑے ویلے ایک کتاب آئی ہے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن پڑھ گیا۔ جڑے ویلے ایک کتاب نہ آئی جناب ابو عبیدہ بن جراح ہوئے لہا، لیکن جڑے ویلے ایک کتاب آئی ہے امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح پڑھ گیا۔ جڑے ویلے
کتاب دہائی بلال مکے دا عام غلام ہاں جڑے ویلے ایک کتاب اتری ہے بلال چلدا عرب دی سرزمین تے ہاں اودے قدماں دی آہٹ جنت وچ چھڑائی اس واسطے میں بھی آتا ہوں قرآن دے نال محبت کر قرآن دے نال پیار کر جڑا بندہ قرآن دے نال پیار کرے گا ان کو مقام کیا مل جائے قرآن خود بھی آتا ہے قرآن دے ایک روز پڑھیا کر میں تیرے نال وفا کر سا قرآن دے ایک روز پڑھیا کر میں تیرے نال وفا کر سا مل کے پڑھ لو قرآن دے ایک روز پڑھیا میں تیرے نال وفا کر سا جہاں زندگی دے اندر قرآن کو سینے دلال لیتا ہے جہاں اپنی حیاتی دے اندر قرآن کو اپنے سینے دے اندر سمیتا ہے جہاں اپنی حیاتی دے اندر قرآن دلال اشاری لیتا ہے جہاں اپنی حیاتی دے اندر قرآن دلال دوستی کرے گا ہے قبر دے اندر پاد چھوڑ دے قبر پاک بہار پہلے پڑھوے دیئے قبر گلزار پہلے پڑھوے دیئے قبر جنت کا گھر پہلے پڑھوے دیئے اسے واسطے آج دے اس عظیم و شان جلسہ دستار فضیلت دے اندر آمن والے ہو آج انہ والدین کو مبارک بات پیش کرے نا جنہ نے بچیاں میں چلا اس مدرسے دے اندر رہ کے رکھیاں سکیاں روٹیاں کھا کے چٹائیاں ڈلتے سن کے ادھی رات کو اٹھ کے قرآن یاد کیتا ہے قرآن کو سینے دے اندر سمایا ہے او والدین مبارک باپ دے مستحق کے دھیل کے کہنا بڑی توجہ ہے کہ کہنا سارے بولو سبحان اللہ آپ دالے بندے تھوڑا جی ہمیں کو کرے ہوتے ذوق نہیں پیا تھا ذوق لالا کو سارے سبحان اللہ ایک باری بلا سجیوں کبھی آواز آوے سبحان اللہ ایک قرآن ایڈا برکت والا ہے ایک قرآن ایڈا شان والا ہے مولا دی قسم جائے جائے قرآن دنال یاری لئیے اللہ کو عزت عطا فرمائی میں کوئی گال دا جواب دے ہو اسا شاہ جمالی سنگھ دے جو درد نوکر ہیں کیا انہیں کنے MBBS کی ڈگری ہے سارے بولو سارے بولو اچھا اسا شاہ رکن عالم پاک دے جو نوکر ہیں انہیں کنے PhD دی ڈگری ہے سارے بولو کہنا کیا ہے سارے بولو قرآن کیا ہے اللہ دا پاک قرآن یہ گال میری نہیں ایوب خان دے دور دے اندر عیسائی وزیر خارجہ وہ گال کی تھی وہ کہ لوگوں امن کانفرنس سے اندر اس گال کی تھی وہ کہ اگرچہ میں عیسائی ہوں میں روزانہ انجیل کی تلاوت کرنا روزانہ انجیل کو پڑھنا لیکن میں سچے دل دے نال گال پیا کرنا کہ ہر دور دی ہر برائی دا علاج محمد پاک دے پاک قرآن دے وچے دی اللہ نے قرآن کو جو عظمت عطا فرمائی اللہ نے تو قرآن کو شان عطا فرمائی اللہ نے تو قرآن کو برکت عطا فرمائی خدا اندازہ اس گال کو کرو اپنے وقت توڑا بدماش اپنے وقت توڑا فرعون ہلاکو خان جینے دریائے دجلہ دے اندر علماء میں سر کٹ کے دجلہ دے پانی خون دنال صرف کر دیتا قرآن دے کاریاں کو شہید کر کے انہیں دریائے دجلہ دا پانی صرف کر دیتا جڑے ویلے وہ جناب کئی ہزار مسلمانوں کو شہید کیتا تو آنکھیں میں اسلام دا نام مکا دیتے
میں اسلام دا نام مٹا دیتے اور اسلام دا نام کھلڑ والا کوئی نہیں انہیں قرآن دے سارے صحیفے جا کے پانی میں چلوڑ دیتے وہ کہ نہ قرآن ہو سی نہ کوئی مسلمان زبان قرآن پڑھ سی تاریخ والے نے لکھیا کچھ زخمی پائے ہوئے سن انہاں بھی جو ہے 6 سال کا بچہ کھڑا تھی گیا وہ کہ ہلاکو بے شک تو ہی وقت کا بڑا فرعون ہے بے شک اپنے وقت کا بڑا بدمعاش ہے لیکن سن تے قرآن دے صحیفے تا دریا وچ لوڑ دتن تے قرآن دے ورقے تا قرآن دے جناب پانی وچ لوڑ دتن قسم ہے کو پاک محمد تے پاک دین دی جڑا اللہ نے میرے دل دے اوتے تری سپارے نقش کی زندگی کو مٹا کے لکھا چلا جڑے اللہ نے میرے دل دے اوتے تری سپارے نقش کی زندگی کو مٹا کے لکھا اللہ نے اتنا عزت عظمت عطا فرمائی یہ گال میری نہیں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے مسلمان نہ تھے حل انہوں دے ملک دے اندر میرے پاک نبی دے صحابہ چلے گئے ہجرت کر کے انہوں مکے دے قریشی بھی پہنچ گئے انہوں کیا اے نجاشی انہیں کر جڑے نوجوان تیرے ملک آئے ہوئے انہیں ساریاں کو کٹ انہیں ساریاں کو کٹ انہیں کو واپس مکے دے اندر بھیج دے انہیں کیا کیوں وجہ کیا ہے قریشیہ نے آکیا گالے ہے جو محمد پاک نے دین اسلام ایک نوا دین کڑیا ہے وہ 40 سال سارے وچری ہیں اور انہیں جناب نبوت کا اعلان کیتا ہے یہ ساری قوم کو نبی منی کھڑی ہے یہ ساری قوم کو رسول منی کھڑی ہے این قوم کو واپس بھیج انہیں دے پیوڑا دے پریشان نجاشی نے آکے اچھا دسو تو صحیح وہ کیوں جیا ہے انہیں آکے محمد پاک مسلمانہ دا نبی کیوں جیا ہے جڑا ایک واری انہیں قریب میں دے وہ اپنے پیو کو چھوڑ دے محمد دا دامن نہیں چھوڑا تھا ذوق نال فرمانا سبحان انہاں کہ اچھا بیا دساؤ انہیں آکے انہیں کو مکے واپس بھیج انہیں دے پیوڑا دے پریشانن انہوں نے دین اسلام قبول کر گئے نجاشی نے آکے اچھا واقعی مہونے مسلمانے کو سنینا انہیں کہنے پوچھ دا ماجرہ کیا ہے کیوں جے دین قبول کی تھی کھڑے دے کیوں جھیں کھڑے اندر گالے جڑے والے حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو سنیا مسلمانوں دا سارا گراؤ نجاشی دے سامنے آکے بہ گیا حضرت نجاشی آپ نے فرمایا ہاں بھائی دسو تو سا کون لوگ ہوئے انہاں کیا جی ایسا مسلمان ہے انہاں کیا اچھا دسو کلمہ کہنا پڑھ دے انہاں کیا محمد پاک کا کلمہ پڑھ دے انہاں کیا چاہے دسو میرا دین بھی قبول نہیں کرے دے مکے میں بھی نہیں بے دے گال کیا ہے اتنا کس واسطے آئے دے مسلمانہ دی ترجمانی کی تھی حضرت جعفر ابن ابی طالب پاک نے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے جڑی نجاشی کو گال دسائی وہ گال تو سن سو ذرا ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ ایک باری بلا ذوق نال کو سبحان اللہ حضرت نجاشی نے جس وقت پوچھی آئے فرمایا اے نساؤ کتھوں آئے وے تو دین کیا ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب پاک نے فرمایا اے نجاشی اسا مسلمان غیر محمد پاک دا کلمہ پڑھے آئے اسا اپنے پاک نبی دی رسالت دا اقرار کیتا ہے اسا اپنے پاک نبی دی ختم نبوت دا اعلان کیتا ہے ڈنگے دی چوٹ تے اعلان کیتا ہے حضرت نجاشی نے فرمایا ہے اے جعفر ابن ابی طالب اے تنسو توانا نبی کیوں جھی آئے جعفر ابن ابی طالب پاک نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا اے نجاشی سن اسا ایک بدکار قوم ہاسے پیڑو قوم ہاسے دیہاتی لوگ ہاسے بدو قوم ہاسے اسا اپنے علاقے دے اندر بدکاریاں کرے دے آسے اپنی قوم دے اندر بد
پھیلیاں کرے دے آسے اسا اپنی ماما کو منڈی میں چلانے دے آسے اسا اپنے دھیری کو کوچے میں بند کر سکے دے آسے اسا اپنے ہمسائیوں کو سلیل کرے دے آسے اسا جانوروں کو زندہ زبا کرنے دے آسے اسا دھیاں کو زندہ قبر دے اندر ترگور کرنے دے آسے اے نجاشی اتنے دے اندر ساڑی قوم دے وچ قبیلہ بنو ہاشم دے اندر قبیلہ بنو جناب عبدالمطلب دے پاک ویڑے دے اندر عبداللہ پاک دے پاک ویڑے دے اندر ایک ایو جیاں عظمت والا رسول آیا ہے ایک ایو جیاں شان والا رسول آیا ہے انہیں آتے نسیا ہے کہ ماں منڈی وچ نہیں بچی دی اللہ نے تباد قدمہ تلے جنت رکھی ہے وہ نبی نے آکے سابو نسیا ہے دھیری کو زندہ دفن نہیں کرے دا دھیری تے رحمت ہو دیا ہے نا آج کیڑی وجہ ہے کہ میاں والی نے اس بدماش نے اپنی دھی کو گولیاں مار کے جناب اس معصوم کلی کو کچل دیتا آج کیڑی وجہ ہے کہ ایک جناب پولیس والی عورت نے خودکشی کر کے تنگ تھی کہ خودکشی چکی دی ہے اُدھی وجہ ایک ہے کہ اسا قرآن تو دوری اختیار کی ہے اسا نبی دین تو دوری اختیار کی ہے اور یہ زمانہ جاہلیت والیاں رسمہ اپنے رواج دے اندر اپنے معاشرے دے اندر گھٹ کے آئے ادھر نتیجہ اے نکلی آئے جیڑے دلے اسا قرآن تو دور تھے جیڑے دلے اسا پاک نبی دین کو کٹ کیتی ہے جیڑے دلے اسا اسلام تو دوری اختیار کیتی ہے اسلام میں سارے کنے رسکی آئے نہ پاک نبی دا دین میں سارے کنے ناراض تھی گئی آئے اللہ دا پاک قرآن میں سارے کنے ناراض تھی گئی آئے حضرت جعفر ابن ابی طالب پاک نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے اے نجاشی او پاک نبی آیا ہے او آکھیا ہے بتا دی پوجا نہیں کرنی او پاک نبی سارے ویڑے دے اندر سارے قبیلے دے اندر آیا ہے او آکھیا اللہ وحدہ لا شریک سے عبادت کرو او پاک نبی نے سب آکے نسی آئے ہم شاید حق نہیں خریدا وہ سب پاک نبی نے آکے نسی آئے کہ جناب غلام پہ ظلم نہیں کریدا او پاک نبی نے آکے سب دھیاں دا حیا بھی عطا فرمایا ہے ماما دا حیا بھی عطا فرمایا ہے حضرت نجاشی نے آکھیا ہے اے تنس جعفرہ جڑا تیرا پاک نبی توجہ ہے کہ نہیں حضرت نجاشی نے فرمایا ہے اے جعفرہ اے تنس جڑا تیرا پاک نبی دین کھل کے آیا ہے او دین تے کو بھی آگا ہے یا کہنا جعفر ابن ابی طالب فرمایا اے نجاشیہ او میرا پاک محبوب جڑا قرآن کھل کے آیا ہے او قرآن میرے سینے دے اندر محفوظ ہے نجاشی نے آکھیا قرآن سناؤ او توڑی کیوں چھئی لارائب کتاب ہے او توڑی کیوں چھئی قرآن کتاب ہے علماء نے لکھیا ہے تاریخ والے نے لکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی دی ہے فرمایا کاف ہا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا جس وقت جعفر نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی ہے حضرت نجاشی رو رو کے داڑھی پسائی بیٹھا جتنے بھی نال بیٹھے ہن سارے جناب رو رو کے ہنجو وحی بیٹھے ہن جعفر ابن ابی طالب پاک نے ایو جی اللہ دا پاک قرآن پڑھیا ہے
آئے نجاشی نے آکھیا دستا صحیح اے جعفر تیرا نبی کیوں جی آئے جعفر نے آکھیا ولم نشرح میں سینے والا نبی ہے او واللہ دیا زلفہ والا نبی ہے او تاہات تاج والا نبی ہے او حامیم دے کندل والا نبی ہے او والنجم دے جناب ماساق دیا کاجل والا نبی ہے واللیل دیا زلفہ والا نبی ہے علم نشرح دے سینے والا پاک نبی ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا اے نجاشی جڑا میرے پاک نبی نے قریب ایک واری ویندا ہے او آکھڑ تے مجبور تھی ویندا ہے نبی سائیں تینے منہ دکھاوڑ تو صدقے شہزادہ بہاول پور کو تشریف فرما قائد اہل سنت شمشیر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ تمام احباب تشریف رکھو یا اللہ جڑا جلدی باوے جلدی مدینے بنے اللہ سونا جڑا جلدی باوے اج رات بابے رضوی دی زیارت کرے جڑا کھڑا رہا میں فضل الرحمان کو دیکھے ذوق نالا کو سبحان اللہ انہا مطلب ہے ڈر تو ہاں کو بھی ہے کہ یہ جائے شیخ ہے اب خواب اچھ نہیں دیکھنی چاہیے ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ میں پڑھدا کیا پیا مل کے پڑھو نبی سائیں تینے منہ دکھاوڑ تو صدقے نبی سائیں تینے منہ دکھاوڑ تو صدقے خدا سائیں محمد خدا سے محمد بڑا تو صدقے نبی سے تینے منہ دکھاوڑ تو صدقے نجاشی نے فرمایا اے جعفر ایک دستر پاک نبی دنال جاہے آپ نے قرآن دی آیت پڑھی ہے محمد الرسول اللہ میرا پاک نبی اللہ دا پاک نبی ہے آپ نے فرمایا نجاشی نے آکھی ہے جعفر ایک دستی اچھی عظمت پھن کے آیا ہے جعفر نے پڑھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین جعفر ابن ابی طالب کو آگئے نسا تیرا نبی کیوں جھی آئے جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نشان والا میرا نبی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ دی عظمت والا شان والا میرا نبی ہے تلک الرسول فضلنا دی شان والا میرا نبی ہے وما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم دی شان والا میرا پاک نبی ہے میں آکھیا ہے صرف قرآن دا حافظ نہ پڑھ صرف دین دا عالم نہ پڑھ بلکہ قرآن ایو چیا پڑھ جیو چیا ابی ابن کعب پاک نے پڑھیا ہے قرآن ایو چیا پڑھ جی میں ابو بکر صدیق نے پڑھیا ہے قرآن ایو چیا پڑھ جی میں نیزے دے اوپر میرے مرشد پاک امام علی مقام پاک نے پڑھیا ہے قرآن انہا کول پڑھ جنہ دے سینیہ دے اندر نبی دا عشق ہوئے جنہ دے سینیہ دے اندر نبی دا پیار ہوئے جنہ توجہ ہے کہ نہیں جنہ دے سینے دے اندر جنہ دے دل دے اندر نبی دی الفت ہوئے جنہ دے سینے دے اندر نبی دا پیار ہوئے خالی خشک صرفی نبی ملا کول نہ پڑھ بلکہ ایو چھل بندے کول پڑھ جڑا عبد الرحمن جامی پاک ہاؤ
حدیث سب تو اعلیٰ کتاب شرح جامع لکھ کے بھی اگڑیا نہیں ہے، فخر نہیں کیتا بلکہ رو رو کے کھڑا رہا، تنم فرسود جا پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمرد آوارا سے سیا یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری منہ مسکیز ناداری، فدائے نقش نعلائنت کنم جا یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری چپاسوئے شفاعت را کشائی پر گناہگارا مکل محروم جامیرا ترا آجا رسول اللہ، قرآن اونچے کول پڑھ دین اودے کول حاصل کر، جڑا کھڑا آتا ہے حقیقت محمد دیپا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دیپا کوئی تم سرائے کی آن دیا یا کہنا تو میں پشتو اس پڑھنا بیٹا حقیقت محمد دیپا کوئی نہیں سکتا، جن پر اقبال نے فرمایا ہے وہ دانائے سب الخطب الرسول مولا اکل فرجس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، جن پر اقبال نے آکھی ہے مقص قرآن روح ایمان جان دی حسن حب رحمت للعالمین، جن پر اقبال نے آکھی ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، میں آکھیا صرف پہ میرے بابے نے بھی پڑھائی ہے، یاد جامعہ نصابیہ پیمبر میرے بابے رضی نے بھی پڑھائی ہے، خالی صرف نہیں پڑھائی، خالی نحو نہیں پڑھائی، خالی منطق نہیں پڑھائی، خالی فلسفہ نہیں پڑھایا، خالی بلاغت نہیں پڑھائی، خالی فقہ نہیں پڑھائی، خالی حدیث نہیں پڑھائی، بلکہ بابے نے آکھیا ہے اس صرف بھی پڑھ، اے نحو بھی پڑھ، اے علم بھی پڑھ، لیکن تیری زبان دے ہوتے تیرے دل دے ہوتے ہر رہی کا گالوں میں کے مونے جانا انہیں مانا ترکھا خیر سے کام جانا۔ بھائی مل کے پڑھو، میری تقریر ختم، پیر شہیدہ کتاب شروع، ذوق نال انہیں جانا انہیں مانا ترکھا خیر سے کام میں جانا۔ اچھا تو آنے ہوتے تو حیران کی کہے نہیں، پیٹی بھی رامے دے زیادہ حیران کی ہے کیونکہ منجی یا بھینی ہو جائے، لیکن اتھا ہوگا آپ کہیں مل کے پڑھو انہیں جانا انہیں مانا ترکھا خیر سے کام میں جانا، انہیں مانا ترکھا خیر سے کام للہ دنیا سے مسلمان گیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سارے بھائی سارے اسٹیج تو ہوتے نعرہ لاؤ نا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، پہلے غازی صاحب کا نعرہ وال بابے جی کا نعرہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، وآخر دعوایا لبیک لبیک، ہاتھ اٹھاتے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔
نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد شیر و دولت و تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ صاحبزادہ محمد وقاص قریشی صاحب اپنے بڑا سونا انداز دے نال اللہ انہیں سونے محبوب دا فرمان سنائے. اللہ آپ دے علم و عمر دے اندر برکات عطا فرماوے. آج غوث آباد دے لوگوں ساری اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس شہزادے کو اساں سکھدے ہاسے دیکھن کی تھے آج بنفس نفیس کو سارے اندر تشریف فرما ہے. اور این ٹائم تک میں بڑا حیران ہوں کہ اللہ نے سارے ہوتے کیے جنہ کرم کر دیتے کیونکہ صرف شیر نہیں کہ جسم دے اندر خون رسول بھی ہے اور خون رسول ہی وجیاں کہ دنیا دے اندر کیڑا ظلم ہے جڑا آپ دے نال نہیں کیتا گیا اور کتنی طاقت حکومت نے استعمال کی دیئے لیکن جو پاونکاری جو شیر تیار کر کے میرا قید دنیا دے گئے انہیں ڈسا دیتے کہ اساں انہیں فیکٹری دے بڑی ہوئے گھڑی ہوئے نہیں نہ اساں بوٹ پالش کرنا لے تھے بوٹے دے ڈرنا لے تھے دھیر تھی مانا لے ہیں جن دی نگاہ ختم نبوت دی چوکی داری واسطے ہے انہیں ڈٹ کے دکھائے اور اپنا لوہا بنوائے. اگر انہیں دی شان کچھ نہیں ہے تو اون فرانس دے کتے کو لو پوچھو امریکہ کو لو پوچھو انہیں کو لو پوچھو وہ حیران ہیں وہ آدھن ایک رضوی دنیا دے گئے وہ ایک رضوی دنیا دے گئے لکھاں رضوی چھیڑ گئے اندھے وچو ایک شیر شہزادہ بہاولپور دی سرزمین دے ہوتے زمانہ طالب علمی دے دور دے اندر جنہاں بڑے بڑے پیر خانے بڑے بڑے قدیم نشین رات دا اندھیرے دے اندر تھانے دار کو وان کے اسلام لکھ کرے دے کھڑے ہن سارا لبیک نال واسطہ نہیں جنہاں نسل در نسل کو نبی دے نا دا کھندے کھڑے ہن اے اس وقت بھی میدان جا کے نہیں آکھے جتنی ظلم کر سکتے میں کرو کل بھی سارا لبیک نال واسطہ ہاں آج بھی ایسا لبیک نال کرے ہاتھ جا کے میں نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. احساس ہے قبلہ شہزادہ بلوچستان دی سرزمین تو غوث آباد